بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 4، ابن عباس کو موتوں اور آنے والے حادثات و واقعات کا بالکل علم نہ تھا، ورنہ میثم کے یہ کہنے پر کہ اس دن آپ کا کیا حال ہوگا جب آپ مجھے سولی پر لٹکا دیکھیں گے، وہ انکار نہ کرتے اور ان کی اس پیشن گوئی کو کہانت قرار نہ دیتے۔ حالانکہ ابن عباس نے امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا بھی اور اس قسم کے اسرار و رموز بیان کرتے سنا بھی، لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ان علوم کے تحمل کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ثبات و استقلال۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب میثم کو ان مصائب و شدائد سے آگاہ کیا جو آگے چل کر ان کو پیش آنے والے تھے، تو میثم نے عرض کی، امیر المومنین علیہ السلام، میں ان تمام مصائب پر صبر کروں گا، اللہ کی راہ میں یہ سب مصیبتیں تو بہت کم ہیں۔ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہیں سولی دی جائے گی اور اسی سولی پر تمہارا دم نکلے گا۔ میثم نے عرض کی، مولا، میں فطرت اسلام پر تو باقی رہوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ تو میثم کی تمام تر نظر انجام اور آخرت پر تھی، انہیں سولی دیے جانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب میثم گرفتار کیے گئے اور ابن زیاد نے انہیں سولی دیے جانے کا حکم دیا تو انہیں پورا موقع اس کا حاصل تھا کہ بھاگ کر اپنی جان بچائیں۔ کوفہ میں ان کے چاہنے والے بہت سے تھے۔ ابنائے زمانہ جس طرح زمانے کا رنگ دیکھ کر اپنا رنگ بدل لیتے ہیں اور حکومت سے زمانہ سازی کرتے ہیں، میثم بھی کر سکتے تھے، لیکن اسی وقت میثم کے کمال ایمان اور ان کی نفسیات کا شاندار مظاہرہ ہوا۔ وہ اس وقت موت اور زندگی کے درمیان معلق تھے، مگر انہوں نے ایمان پر باقی رہ کر جان دینا گوارا کیا، اور ان کی باتوں میں نہ نرمی آئی، نہ انداز خطابت میں شان انکسار پیدا ہوئی۔ انہوں نے بے ڈرے جھجکے ابن زیاد سے کہا، امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہیں کمینہ اور ناپاک بدکار عورت کا فرزند ابن زیاد گرفتار کرے گا۔ میثم نے یہ فقرہ اس وقت کہا جبکہ انہیں یقین تھا کہ انہیں ابن زیاد سولی ضرور دے کے رہے گا۔ جب ابن زیاد کے ملازموں نے ان کی زبان قطع کرنی چاہی تو بولے، بدکار عورت کا فرزند مجھے اور میرے مولا کو جھٹلانا چاہتا ہے۔ اسی طرح ابن زیاد کے یہ پوچھنے پر، آئینہ ربکا، تمہارا پروردگار کہاں ہے؟ میثم نے برجستہ کہا، اللہ تعالیٰ ہر ظالم کی گھات میں ہے اور تم بھی انہی ظالموں میں سے ہو۔ کیا یہ تمام باتیں میثم کی صلاحیت ایمان اور یقین محکم کا ثبوت نہیں؟ ابتلاء اور آزمائش کی گھڑیوں میں ایسا ہی ثبات اور استقلال ہونا چاہیے۔ قوت قلب۔ دل کی قوت بھی ایمان کی قوت کا ثمرہ ہے۔ جس شخص کی آنکھوں میں اللہ بڑا ہوگا، اس کی آنکھوں میں خدا کے سوا ہر چیز کمتر اور حقیر ہوگی۔ جو شخص قیامت کے عقاب کو عظیم سمجھے گا، روز جزا سزا ملنے کا یقین رکھے گا، وہ اس دنیا میں پیش آنے والی ہر مصیبت کو آسان سمجھے گا۔ یہ صفت جناب میثم میں اس دن دیکھنے میں آئی جب ابن زیاد نے انہیں سولی دیے جانے کا حکم دیا۔ ابن زیاد انتہائی سفاک اور جلاد انسان تھا، خون ریزی اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ خصوصیت کے ساتھ اہل بیت طاہرین اور ان سے تعلق کے خاطر رکھنے والوں کا وہ جانی دشمن تھا۔ میثم جو امیر المومنین علیہ السلام کے عزیز ترین شاگرد تھے، جو ببانگ دہل آپ کی محبت و ولایت کا اعلان کرتے پھرتے، آپ کے فضائل و کمالات کی نشر و اشاعت کرتے، ان کو ابن زیاد کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ بس ایک ہی چیز ابن زیاد کی
چیدہ دستیوں سے محفوظ رکھ سکتی تھی، وہ یہ کہ میثم امیر المومنین علیہ السلام سے بیزاری کا اعلان کریں۔ لیکن میثم ایسے صادق الایمان اور قوی دل والے انسان کے لیے اور سب کچھ ممکن تھا، مگر امیر المومنین علیہ السلام سے بیزاری کا اظہار ناممکن تھا، خصوصیت کے ساتھ ایسی صورت میں جبکہ امیر المومنین علیہ السلام نے اظہار بیزاری سے ممانعت بھی فرما دی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اگر کوئی مجھے گالیاں دینے پر مجبور کرے تو تم گالیاں دے دینا، یہ میرے لیے پاکیزگی اور تمہارے لیے باعث نجات ہوگی، لیکن اگر کوئی مجھ سے اظہار بیزاری پر تمہیں مجبور کرے تو ہرگز نہ کرنا، کیونکہ میں فطرت اسلام پر پیدا ہوا اور سب سے پہلے ایمان بھی لایا اور ہجرت بھی کی۔ ابن زیاد نے میثم کو مجبور کیا کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام سے بیزاری کا اظہار کرے۔ میثم نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا، تمہیں بہرحال علی ابن ابی طالب سے بیزاری کا اظہار کرنا اور ان کے معائب بیان کرنا ہوں گے، ورنہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کر سولی پر چڑھا دوں گا۔ میثم نے کہا، میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام مجھے پہلے ہی خبر دے چکے ہیں کہ میرے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے اور مجھے سولی دی جائے گی۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ ساری باتیں کس شخص کے ذریعے عمل میں لائی جائیں گی؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا، عبید اللہ بن زیاد۔ کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس قوت قلب اور جرأت اور ہمت کا میثم ابن زیاد کے منہ پر ایسا سخت جواب دے رہے ہیں اور اس کے حسب نسب کا پھول بھی کھولے دے رہے ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔